السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وربک الغنی ذو الرحمہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس اہم مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں وہ کون سے ایسے اسماء ہیں جو اسماء اللہ رب العالمین کی وسیع و عدید رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگوں کے سمجھانے کی خاطر توحید کی 3 قسمیں کی گئی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ویسے اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اچھے اچھے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یقیناً اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں۔ اور ہم کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت کو بیان کرنے میں ہمیں 5 طرح کے نام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نام الرحمن ہے، اور دوسرا نام الرحیم ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، کہ وہ یقیناً بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت مہربان ہے۔ ایک تیسرا نام ذو الرحمہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالی رحمت والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، ایک اور مقام پر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ یقیناً تیرا رب غنی بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور ذو الرحمہ ہے، رحمت والا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی تکذیب کریں، آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ کی بات کا انکار کریں، تو یقیناً تیرا رب بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ تو گئے ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو بیان کرنے والا ایک نام ذو الرحمہ یعنی رحمت والا بھی ہے۔ اسی طرح ایک نام اللہ رب العالمین کا خیر الراحمین، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا یعنی اللہ رب العالمین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، تم میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، وَارْحَمْ، اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک نام ارحم الراحمین، یعنی دنیا میں جتنے لوگ رحم کرنے والے ہیں ان تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اگر کوئی ذات اس دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جیسا کہ متعدد واقعات میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں نقل کی ہیں قرآن مجید میں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے بھائی کے گناہوں کو بھی بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو معاف کرنے کا ذکر کیا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تمہارا کوئی معاوضہ نہیں، آج تمہارا کوئی معاقب نہیں ہوگا، آج تمہیں کوئی ڈانٹ و ڈپٹ نہیں ہوگی۔ یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے۔ وہو ارحم الراحمین، یقیناً وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جب اپنی بیماری کا اظہار کیا، اس وقت اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کے واقعے کو جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربی انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب یقیناً مجھے بیماری نے آ پکڑی ہے، مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین بہترین حفاظت کرنے والا اور ارحم الراحمین ہے۔ تو گیا ان تمام آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات بڑی رحیم ہے، یقیناً اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ دنیا میں جتنے رحم کے پہلو پائے جاتے ہیں، ان تمام رحم کرنے والوں میں اگر کوئی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ محترم حضرات، جب بات اللہ رب العالمین پر دلالت کرنے والے اسماء و صفات کی آئی گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں جو ایک اہم صفت الرحمن الرحیم ہے، اس کے متعلق چند تفصیلی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ علماء کرام کے درمیان اس بات کو لے کر کے اختلاف ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہی ہے، تو پھر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یعنی کیوں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے لیے الرحمن کو استعمال کیا وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے الرحیم کو استعمال کیا؟ تو علماء کرام نے کئی باتیں کی ہیں۔ اگر ہم بنیادی طور پر خلاصے کے طور پر یا جو سب سے اقرب، جو سب سے اچھے اقوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو تین اقوال ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا میں پائے جانے والی تمام چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر ہے کہ وہ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر ایک کے ساتھ اس کا رحم پایا جاتا ہے، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح جو فرق بیان کیا گیا ہے، ایک فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام جو الرحمن ہے یہ ذاتی نام ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اپنے لیے الرحمن کہا ہے۔ وَمَا الرحمن قَالُوا وَمَا الرحمن، کافروں نے کہا کہ رحمان کون ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کا ایک نام الرحمن ہے، ذاتی نام اللہ رب العالمین کا، لیکن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کا فعلی نام ہے، یعنی الرحمن یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے، الرحیم اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ محترم حضرات، اب چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں الرحمن اور الرحیم کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم الرحمن کو لیتے ہیں، اور یہ نام اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں تین طرح سے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ، الرحمن اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے لیے الرحمن کیا، اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے لیے اللہ کو ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ الرحمن کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کا نام لیا، اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے الرحمن کہا۔ اور ایک آیت وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ناموں میں الرحیم کے ساتھ، یعنی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے رحیم کے ساتھ، رحیم سے پہلے اللہ رب العالمین نے الرحمن کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید میں کل 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں اللہ رب العالمین نے رحمان کہا ہے اسی کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے الرحیم کہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں
6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم، یعنی گویا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے هو الرحمن الرحیم کہا ہے، یعنی رحمان کے بعد رحیم کو استعمال کیا ہے۔ وہیں پر قرآن مجید میں رحمان منفرد طور پر، یعنی اکیلے، نہ اس سے پہلے اللہ ہے نہ اس کے بعد الرحیم ہے، یعنی صرف تنہا اللہ رب العالمین نے رحمان کو استعمال کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں مکمل 51 پر 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کافروں کے متعلق وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یقیناً یہ کفار و مشرکین رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، رحمان کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ رحمان یہ بسم اللہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، اور رحمان کے بعد الرحیم بھی استعمال ہوا ہے، اور رحمان منفرد طور پر، مستقل طور پر، الگ طور پر بھی اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم الرحیم کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں مکمل 115 مرتبہ الرحیم استعمال ہوا ہے، اور منفرد طور پر یعنی اکیلے طور پر الرحیم صرف 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جہاں رحیم ہے وہیں پر بہت سارے صفات ہیں، چنانچہ کل 7 صفات ایسے ہیں جس سے پہلے یا جس کے بعد الرحیم استعمال ہوا ہے۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ ایک ہے الرحمن، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اسی طرح التواب ہے، اسی طرح الودود ہے، اسی طرح الرؤوف ہے، اسی طرح العزیز ہے، اسی طرح الغفور ہے، اسی طرح رب ہے، یعنی رب کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے رحیم کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہر ایک کی ایک مثال بیان کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے نام سے پہلے، الرحیم سے پہلے الرحمن استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی یہ کتاب رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نام سے پہلے، الرحیم کے نام سے پہلے اللہ رب العالمین نے التواب، یعنی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والی ذات بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں رحیم سے پہلے اپنے لیے تواب کو استعمال کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں رحیم سے پہلے التواب ہے وہ کل 7 مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح الودود، یعنی ایسی ذات جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، یہ قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یعنی یقیناً میرا رب بڑا مہربان اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ناموں سے پہلے ایک نام العزیز بھی آیا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کل 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یعنی یہاں پر الرحیم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے العزیز کہا ہے، یعنی جو بہت ہی زیادہ غالب ہے۔ اسی طرح الغفور، یہ قرآن مجید میں 76 مرتبہ، یعنی 70 پر 6 مرتبہ اللہ رب العالمین نے رحیم سے پہلے غفور کو لایا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ خبر دیجئے کہ یقیناً میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو گویا یہ مختصر سی بات تھی، اس بات کو بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اس کی وسیع و عریض رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو نام استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ الرحمن الرحیم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر
ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس کے رحمت کا سوال کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی وسیع و عریض رحمت میں شامل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔